ناظرین، کشمیر کے حوالے سے تازہ ترین اطلاعات جو بھی ہیں، جو اس میں اہم ترین اطلاعات آ رہی ہیں، اس کے مطابق بریک تھرو ہے۔ وہ کیا بریک تھرو ہے اور مطالبات کیا تھے اس عوامی ایکشن جو ان کی ایک لیگ بنائی گئی ہے، ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کے کیا مطالبات ہیں، کتنے مطالبات ٹھیک ہیں، کتنے نہیں ہیں، کیا ایلیمنٹس اس میں شامل ہیں، اور کیا الزامات ہیں اور کیا حقیقت ہے اس کے ساتھ بھی آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اب تک ہماری اطلاعات یہ ہیں، اب اس میں ظاہر ہے کہ ایسے معاملات میں حتمی طور پہ اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک کوئی اعلان سامنے نہ آ جائے۔ تو اب تک کی اطلاع یہ ہے کہ بریک تھرو ہو گیا ہے۔ اب بریک تھرو جو ہے وہ تمام مطالبات میں ہو گیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ جو سب سے بڑا ایشو تھا جس پہ معاملہ اٹکا ہوا تھا، وہ ایک تھا، وہ تھی مہاجرین کی نشستیں۔ اب لوگوں کو نہیں پتا، پاکستان میں چونکہ کشمیر میں ہونے والی اس جتنی بھی یہ جو ایجیٹیشن ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ جو تحریک ہے، اس کے حوالے سے جو مطالبات ہیں وہ عام آدمی کو بہت کم پتہ ہیں۔ ان کا مطالبہ جو سب سے بڑا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا بہت سے لوگوں کو، جو جہاں پہ کشمیری جو مہاجر ہیں ان کی تعداد ہے، وہ ہے گجرانوالہ میں ہے، وہ گجرات میں ہے، وہ لاہور میں ہے، کراچی میں بھی ہے۔ تو کچھ انتظام ایسے ہوا تھا پارلیمنٹ سے یہ قانون سازی کروا کے کہ کشمیر جب 1948 میں جب یہ وہاں سے کچھ لوگ آئے مقبوضہ کشمیر میں جو پاکستان کے طرف آ گئے، تو وہ لوگ آ کے کچھ تو کشمیر میں بس گئے، کچھ پھر وہ ہمارے پاکستان سیٹلڈ ایریاز میں آ گئے۔ تو ان کو بھی کشمیری ہی تصور کیا گیا، بلکہ وہ کشمیری مہاجر کہلائے۔ تو کشمیر جو ایک ریاست کا درجہ رکھتی ہے، آزاد جموں و کشمیر جسے ریاست کہتے ہیں، ان کے لوگ اگر کہیں بھی ہوں تو یہ سمجھا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی نمائندگی کشمیر کے اندر کریں، یعنی کہ آزاد کشمیر کی ریاست کی جو اسمبلی ہے اس میں ان کی بھی نمائندگی ہونی چاہیے۔ تو وہ 12 سیٹیں تھیں پورے پاکستان میں، ظاہر ہے اس میں پنڈی بھی ہے اور اس میں جیلم بھی ہے، بہت سارے علاقوں میں جو کشمیری مہاجرین تھے۔ اب وہ 12 سیٹیں یہاں سے الیکٹ ہوتی تھی، باقی وہاں سے ہوتی تھیں۔ اب کشمیر کے اپنے لوگ جو آزاد کشمیر کے جو ریاست کے لوگ ہیں، ان کا اب یہ خیال سامنے آیا کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں یہ گیم چینجر ثابت ہو جاتی ہیں۔ ہم کسی کو وہاں پہ کسی پارٹی کو جتواتے ہیں، کسی کو نہیں ووٹ دیتے، کسی پہ اعتماد کرتے ہیں، کسی پہ عدم اعتماد کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان سے آنے والی سیٹس ہیں بقول ان کے کہ یہ مینوورڈ ہوتی ہیں، یہ وہاں سے جتوائی جاتی ہیں، اور وہ جو پارٹی پاکستان میں زیادہ پاورفل ہوتی ہے وہ سیٹیں لے جاتی ہے، اور یہاں آ کے 12 سیٹوں کی وجہ سے حکومتیں بنتی ٹوٹتی۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت جو آزاد کشمیر ریاست کی حکومت ہے، یہ ہمارے لیے ہے، ہماری ریاست کے لیے ہے، ہم پہ حکمرانی کرتے ہیں، ہماری اگر یہ خدمت بھی کرتے ہیں تو ہماری خدمت کرتے ہیں، ہمارے ووٹوں سے یہ چنی جانی چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کی جو دوسرے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ ان کو ڈس اون کرتے ہیں۔ بڑی حد تک ان کی بات میں وزن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے، اب میرے نزدیک تو ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ وہ مہاجرین ہیں جو آپ کے کشمیر کی پاکستان کی محبت میں، آپ کی کشمیر کی محبت میں انڈیا سے نفرت کی بنا پہ وہاں سے اٹھ کے ادھر آ گئے تھے، انہوں نے ہجرت کی تھی، اپنے گھر بار چھوڑے تھے۔ اب وہ کچھ تو کشمیر کے اندر رہ گئے، آزاد کشمیر کے کچھ دوسرے علاقوں میں رہ گئے، تو ان کے لیے یہ آنر ضروری تھا۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہو گیا جی آنر، اب یہ لوگ جو ہیں یہاں ویل سیٹلڈ ہیں، یہ یہاں کے شہری ہیں، اور یہ ہمارا ان سے ٹھیک ہے ایک نسلی تعلق ہے، لیکن ہمارے معاملات میں یہ مداخلت نہیں کر سکتے، ہمارے معاملات کو یہ اکھاڑ پچھاڑ ان کی بنا پہ نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ بڑا مطالبہ تھا۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جیسے انہوں نے پہلے بجلی سستی کروائی، 3 روپے کچھ پر یونٹ کروا لی، پھر 5 روپے کچھ، مطلب یہ 300 یونٹ اور 500 یونٹ میں پاکستان میں کہیں اتنی سستی بجلی نہیں مل رہی، شاید دنیا میں بھی بہت کم اتنی سستی بجلی مل رہی ہے آلریڈی جو کشمیر والوں کو دے دی گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری کمرشل بجلی بھی سستی کریں۔ تو میری اطلاع یہ ہے کہ وہ بھی مان لیا گیا ہے،
اس کی میں وجہ بتاتا ہوں، اس کے پیچھے ان کی لاجک کیا ہے کہ کیوں سستی کریں، اور لاجک پہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے۔ پھر یہ کہ ہمیں آٹا سستا ملنا چاہیے، ہمیں باقی یوٹیلیٹیز جو ہیں وہ بھی سستی ملنی چاہیے، اور سو اینڈ سو آن، بہت سے مطالبات ہیں۔ تو باقی مطالبات تو حکومت کے لیے ماننا اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ بے شک حکومت پاکستان کو اپنے بجٹ سے، حکومت پاکستان کو، نہ پنجاب کو، نہ سندھ کو، نہ کے پی کو، نہ بلوچستان کو اپنے بجٹ سے نہیں، حکومت پاکستان کو اپنے بجٹ سے، جو کہ تھوڑا ہوتا ہے پہلے ہی، تو وہ نکال کے آزاد کشمیر کو دینا پڑتا ہے۔ پہلے بھی دیتے ہیں، مطلب شروع سے ہی پاکستان ایک بجٹ اس نے رکھا ہوا ہے آزاد کشمیر کے لیے۔ اب میں اس بات کے بالکل حامی ہوں، بلکہ اس بات کا محرک ہوں کہ آزاد کشمیر ریاست جو ہے اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، بڑی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ کئی حوالے ہیں اس کے، کئی ریزنز ہیں، لیکن اتنا کام نہیں ہو سکا۔ اب گلے پہ انگوٹھا رکھ کے لینا، اس پہ میں تھوڑا، مجھے اعتراض ہے۔ یہ انگوٹھا رکھنے والی بات ہے۔ اب اس میں انگوٹھا کس نے رکھا ہے؟ وہ اب الزام تو جا رہا ہے جے کے ایل ایف پہ، جے کے ایل ایف جو کبھی کچھ نہیں ہوتی تھی، آج کل بہت ہو گئی ہے۔ اب وہ اگر میں حتمی بات نہیں کر رہا کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف ہے، تو بہت افسوسناک بات ہے۔ عوام کی حقوق کی بات کرنا ان کا رائٹ، پہلا حق ان کا ہے، اور اس کو مانا جانا چاہیے۔ لیکن اس کی آڑ میں اگر آپ نے پاکستان کی مخالفت کرنی ہے، اور پاکستان کی مخالفت کا مطلب بڑا سیدھا سا ہے، وہ ہے ہندوستان کی حمایت، اگر اس لیول پہ جا کے کرنی ہے تو۔ حقوق کی بات نہیں کر رہا، حقوق کی حمایت آپ کریں، بات کریں، دن کریں، رات کریں، سڑکوں پہ بیٹھیں، سب کچھ بنوائیں، لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں جو بارڈرز پہ فوجیں بھیجنی پڑی ہیں نا، وہ ایسے ہی نہیں ہے۔ وہ جو دشمن کچھ ارادے باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہمیں وہ ساری انفارمیشن ہے اور ساری انٹیلیجنس ہے، تو اس میں اگر ان کا حصہ ہو تو میرا مطالبہ ہوگا کہ جو بھی ہو جائے معاف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی دشمن کا ساتھی ہے تو اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے، وہ آڑ کوئی بھی لے رہا ہو۔ حقوق کی بات ہے تو اس کو حق ملنا چاہیے، اس کے لیے میں سب سے آگے کھڑا ہونے والا بندہ ہوں گا۔ لیکن اگر سازش ہے تو پھر گریبان پہ ہاتھ بھی ڈالنا ہوگا، اور کٹہرے میں لا کے اس کو پورے کا پوری سزا دینی ہوگی۔ اب آتے ہیں جی مطالبات کی تھوڑی سی نوعیت کو جانچ لیتے ہیں۔ پانی ہمارے یہاں سے گزرتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ، میرپور اور اس میں بنا ہوا منگلہ ڈیم، وہ آزاد کشمیر کی حدود میں ہے۔ منگلہ ڈیم سے بننے والی بجلی سے ملنے والا نیٹ ہائیڈل پروفٹ، یعنی کہ جو اس میں سے پروفٹ ملتا ہے بجلی کا، اور پھر جو صوبے پانی استعمال کرتے ہیں اس چیز کا، وہ آزاد کشمیر کو مل رہا ہے، کوئی شک نہیں۔ خیبر پختونخوا کو بھی مل رہا ہے تربیلا ڈیم کی صورت میں۔ دے کون رہا ہے؟ پنجاب، سندھ اور بلوچستان پانی استعمال کرتے ہیں، بجلی استعمال کرتے ہیں وہاں سے کی بنی ہوئی۔ اب مطالبہ یہ آ گیا ہے کہ چونکہ پانی ہمارے ہاں سے آتا ہے تو پانی کا بل دیں، پانی کا کرایہ دیں۔ پانی آتا ہے تو پانی آپ کے ہاں تو نہیں آتا، ہاں سے تو نہیں آتا، ہندوستان ہم سے بل لے گا، وہاں میٹر لگائے کہ میرے زمین سے پانی گزر کے آپ کی طرف آتا ہے، یہ میٹر لگا رہے ہیں، اتنا پانی آ رہا ہے، اتنا بل دے دیں۔ تو ہندوستان مطالبہ کرے گا اس کا، تو بھارت مطالبہ کرے گا، اس کا کیا کریں گے پھر؟ تو یہ ہے مطالبہ کہ پانی گزر کے آتا ہے، اس کا کرایہ دیں۔ مان لیا ہے وقتی طور پہ کیا مان لیں، کوئی حرج نہیں ہے، پیسے پاکستان کے جائیں گے ادھر، چلیں وہاں کے شہری استعمال کریں، وہ خوشحال رہیں، ہماری خیر ہے۔ لیکن پاکستان کی مخالفت اور پاکستان دشمنی جو ہے نا، وہ برداشت نہیں ہے۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ۔